بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کے سوا دنیا کے دیگر امیر ملکوں کی جانب سے ایک ایک کر کے فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلانات سے اسرائیل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ان ملکوں میں برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کے بعد تازہ اضافہ آسٹریلیا ہے، جبکہ نیوزی لینڈ اور جرمنی بھی پر تول رہے ہیں، جن میں سے جرمنی کے غزہ میں استعمال ہونے والے فوجی پرزاجات کی اسرائیل کو برآمد روکنے کا فیصلہ اہم پیش رفت ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی سیکورٹی کابینہ کی جانب سے غزہ کی پٹی کو مکمل طور پر قبضے میں لینے کے منصوبے کی منظوری کے بعد صہیونی فوج نے غزہ شہر پر حملے کے لیے ابتدائی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تاہم وزیر اعظم نتن یاہو کی غزہ پر مکمل قبضے کی تجویز نے سیاسی و عسکری قیادت کے درمیان غیر معمولی اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق نتن یاہو نے دائیں بازو کے دباؤ میں فوج کو تیز اور فیصلہ کن قبضے کا منصوبہ پیش کیا، مگر فوجی قیادت نے اسے بعد از جنگ منصوبہ بندی کے بغیر خطرناک اور 1982 کا لبنان جیسا دلدل قرار دیتے ہوئے متنبہ کیا کہ گنجان آبادی والے غزہ شہر پر قبضہ اور طویل تعیناتی بھاری جانی نقصان اور پیچیدہ شہری لڑائی کا باعث ہوگا۔ ادھر اسرائیلی فوجی حکام نے میڈیا کو بتایا ہے کہ غزہ پر حملے کی منصوبہ بندی کے خاکے تیار کرنے میں کم از کم ایک ہفتہ مزید درکار ہوگا، جس کے بعد فوج کو مطلوبہ فوجیوں کی تعداد اور ان کے قیام کی مدت کا اندازہ بھی ہو جائے گا، جبکہ غزہ پر حملے کے لیے اضافی فوجیوں کی بھرتی ناگزیر ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد سے اب تک 2,87,000 اضافی فوجیوں کو بھرتی کیا ہے۔ اسرائیلی فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ شہر پر قبضے کی فوجی منصوبہ بندی ابھی واضح نہیں ہے، مثلا حملے کے راستے اور یہ کہ قبضہ ایک مرتبہ میں ہوگا یا مراحل میں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے ابھی تک یہ فیصلہ بھی نہیں کیا ہے کہ غزہ پر قبضے کے لیے حملے میں اضافی بھرتی کیے جانے والے فوجیوں کو شامل کرنا ہے یا نہیں، اور سب سے اہم وہاں قیام کا دورانیہ کیا ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اور یورپی اتحادیوں کی جانب سے غزہ پر قبضے پر تنقید و مذمت کے خدشے کے پیش نظر ایک عبوری حل نکالا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں صرف 10% اضافی علاقے پر قبضہ کیا جائے اور بعد میں حالات کے مطابق جائزہ لیا جائے۔ یہ فیصلہ فوجی قیادت کے ہاتھوں نتن یاہو کی پسپائی ہے، جس نے امریکی چینل سے گفتگو میں کہا تھا کہ وہ غزہ کا مکمل کنٹرول حاصل کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق تدریجی منصوبے میں صرف آدھی فوج استعمال ہوگی اور زمینی کارروائی 10 لاکھ شہریوں کے انخلاء کے بعد ستمبر میں شروع ہوگی۔ موقف کی اس پسپائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوجی قیادت اب بھی نتن یاہو پر اثر انداز ہے۔ ماضی میں بھی فوج اور خفیہ ادارے کئی بار اسرائیلی وزیر اعظم کے جنگی فیصلوں کو روک چکے ہیں۔ ادھر غزہ پر قبضے کے منصوبے پر اسرائیل کے اندر اور باہر سے شدید تنقید اور مذمت کا سلسلہ زور پکڑ رہا ہے۔ مخالفین اور اسرائیلی قیدیوں کے خاندانوں نے نتن یاہو پر الزام لگایا ہے کہ اپنی حکومت کو بچانے اور سیاسی مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ، اسلامی دنیا خصوصاً عرب ممالک اور یورپی ملکوں کے رہنماؤں نے اسرائیل کے اس منصوبے کے نتیجے میں غزہ کے انسانی بحران اور عالمیہ کے مزید سنگین ہو جانے کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے ہیں، جبکہ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے فلسطینی صدر محمود عباس سے رابطے کے بعد اس حوالے سے دوست ممالک سے رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس میں ابتداً اسرائیل کے ہمسایہ ملکوں اردن اور شام کی قیادت سے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہو چکا ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔